نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جس طرح آپ نے زور کے وقت وضو کیا، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، آپ کا وضو ہے، ٹھیک ہے نا؟ عصر کا ٹائم آپ نے وضو کیا، مغرب بالکل قریب ہو جاتی ہے، آپ کا وضو ہے. اگر آپ کو تسلی ہو، یقین ہو کہ میرا وضو ہے، ایک وضو سے آپ 2 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی عصر دے ٹائم وضو کیتا، شام دے ٹائم ہی ہے، عشاء دے ٹائم ہی ہے، اسی وضو نال تو نماز دی نماز پڑھ سکتے ہو، خفتہ دی بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا جنازے کے لیے، کس کے لیے؟ جنازے کے لیے، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، جنازے والے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے وضو کیا کس کے لیے؟ نماز کے لیے، اور بعد میں کس کا ٹائم ہو گیا؟ جنازے کا، تو آپ اس نماز والے وضو سے جنازہ ہر وہ وضو جس مقصد کے لیے کریں اس سے ہر وہ عبادت کر سکتے ہیں جس کے لیے وضو ضروری ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جنازے کے لیے وضو کیا تو نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ لوگ کہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ جب وضو کر لیتے ہیں تو اسے ہر وہ نماز ہر وہ عبادت کر سکتے ہیں جس کے لیے وضو ضروری ہے. دوسرا مسئلہ، خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کو محفوظ فرمائے. اور میں جوانوں سے بھی کہوں گا، یہ جو آپ فیس بک پہ یا موبائل پہ یا فلم میں یا کوئی ڈرامے میں دیکھ لیتے ہیں کہ رشتہ نہیں ملا، اس نے خودکشی کر لی اور کہتے ہیں محبت میں پروان چڑھ گیا. پروان نہیں چڑھ گیا، وہ حرام کی موت مرا. خودکشی حرام کی موت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے. مسئلہ سمجھے، خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں. 2 مسئلہ. تیسرا مسئلہ، جمعہ کی نماز رہ جائے، کسی عذر کی وجہ سے آپ سو گئے، سفر میں تھے، جمعہ کی نماز رہ گئی. اب ہمارے دوست جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز رہ جائے تو وہ ظہر کی نماز اپنا جمعہ کی نماز. میں ایک دن اپنی مسجد میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جمعہ نہیں ہے، جمعہ ہی پڑھنا ہے نا. تو یاد رکھیں جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ہے. اگر آپ جمعہ کی جماعت رہ گئے تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے. ہاں اگر جماعت میں مل گئے، سلام سے پہلے مل گئے تو پھر آپ کا جمعہ ہو جائے گا. اگر سلام کے بعد پہنچے ہیں دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ بھی جائیں بھائی رہ جاؤں گا تو پھر آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے، پھر ظہر کی یعنی پیشی دی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ مغرب کی نماز ہمارے دیہاتوں میں مشہور ہے، بلکہ شہروں میں بھی مشہور ہے. تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تھوڑا جہاں اندھیرا تھی وجہ نا شام کی نماز ہے، لوگوں کے بعد نماز ٹائم ہو گیا. یاد رکھو مغرب کی نماز کا ٹائم عشاء کی اذان کے ٹائم داخل ہونے تک رہتا ہے. مغرب کی نماز کا ٹائم کتنے تک رہتا ہے؟ عشاء کی اذان کے ٹائم کے داخل ہونے تک رہتا ہے. لہٰذا اگر کبھی لیٹ ہو گئے، پہلے حکم یہی ہے کہ نماز اپنے ٹائم پہ آزاد نہیں، نماز ویلے دیا پیچھے دیا، ہاں نماز ویلے دی، نماز ویلے دیا ٹائم پہ پڑھے. اگر کبھی مجبوری ہو جائے، لیٹ ہو جائے کسی وجہ سے، تو پھر کتنے تک آپ پڑھ سکتے ہیں نماز؟ عشاء کی اذان کے داخل ہونے تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. میت کو غسل جس آدمی نے دیا، کیا وہ دوبارہ غسل کر کے وضو کر کے جنازہ پڑھے، یا وہ پہلے اس نے غسل کیا ہوا ہے، وضو کیا ہوا ہے، وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے جس نے میت کو غسل دیا، جس نے میت کو غسل دیا وہ دوبارہ غسل کر لے تو اچھی بات ہے. کتابوں کے اندر یہی ملتا ہے، کر لے تو اچھی بات ہے. اگر نہ کرے تو اس کے لیے جنازہ پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ لازمی کرے، لازمی نہیں کرے. کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو وہ جنازہ ادا کر سکتا ہے، جنازے میں شامل ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا وہ لازمی طور پہ غسل کرے، ضروری نہیں ہے. ضروری وضو تو ظاہر ہے، وضو اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو دوبارہ وضو کر لو. جی ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ، یہاں پہ زمزم پانی بھی یہ جو کھڑے ہو کر کے لوگ پیتے ہیں، کئی لوگ بیٹھ کر پی جاتے ہیں، تو یہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ بخاری شریف میں بالکل موجود ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا. 2 پانی کھڑے ہو کر پی، ایک زمزم کا پانی اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی. کون سے پانی؟ وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم کا پانی. یہ 2 پانی کھڑے ہو کر پیے اور باقی سارے پانی بیٹھ کر. اللہ کے محبوب نے خود کھڑے ہو کر نوش فرمایا. اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہے؟ ایک بندہ کہا کیا دلیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے جب پیا تو ہمارے لیے سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے؟ زمزم شریف. اچھا اس طرح بھی میں نے مسئلہ بتایا کہ آپ کا مغرب کے ٹائم وضو کیا یا عصر کے ٹائم آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ میرا وضو ہے، آپ نے مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، یہ مغرب پڑھ لی، پھر بعد میں یاد آ گیا میرا تو وضو نہیں تھا. اب اگر نماز کے اندر اسی وقت پتہ چل گیا کہ میں نے بھی وضو نماز پڑھ لی، میں نے وضو سمجھا ہوا تھا میرا وضو نہیں تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو بھی وضو نماز پڑھ لی ہے، ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم رہتا ہے تو وضو کر کے اسی وقت نماز دوبارہ ادا کریں. اگر اس نماز کا ٹائم گزر گیا تو اس نماز کی قضا لوٹائیں، اس نماز کی قضا. اسی طرح بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے بندہ رات کو تھکا ہوا ہو نا تو جنبی ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جنبی، یعنی کہ جسم ناپاک ہو جائے، جس پہ غسل واجب ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے. اور صبح کو اٹھا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر
جب بعد میں دیکھا کپڑوں پہ نشانات موجود تھے. اب اس کو پتا چلا. ایک دن ایک صاحب نے مجھے کال کی اسی طرح, کہنے لگا استاد جی مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا, میں نے تو اٹھا اور نماز پڑھی, وضو بھی کیا, پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ مجھ پر تو غسل واجب ہو گیا تھا, اب کیا کروں؟ تو یاد رکھیں ایسی صورت میں حکم یہ ہے, جان بوجھ کے تو مسلمان ایسا کرتا نہیں, جان بوجھ کے تو ایسا کرتا. اگر کبھی ایسے بھول کر ہو جائے, پتہ نہ چلے, تو نماز پڑھ لی ہے تو ایسی نماز دوبارہ غسل کر کے نماز دوبارہ پڑھ لیں اگر ٹائم رہتا ہے. اگر ٹائم گزر گیا تو اس نماز کی قضا لوٹا لیں, بس اس نماز کے آخری 2 مسئلے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہر جائز کام کرتے وقت کسی سے جب آپ کام کرنے کا ارادہ کریں, کیا کریں؟ ارادہ کریں کہ میں کام کروں گا انشاءاللہ, تو یہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. مسلمانوں نے انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا. کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. یہ سورۃ بقرہ, سورۃ بقرہ, ان البقرہ تشابہ علینا و انا انشاءاللہ لمہتدون. بنی اسرائیل نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. کتابوں کے اندر آتا ہے اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی گائے ذبح نہ کرتے. ایک مقام قرآن مجید کا, دوسرا مقام سورۃ کاف, سورۃ کاف 15 لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا یشاء اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ نہ کہنا کل کر دوں گا, بلکہ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ. اذان ہو رہی ہے, بس سنتے ہیں اذان بھی اور اس کا جواب بھی دیتا ہے, پھر نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. آخری مسئلہ, توجہ ہے آپ کی؟ کبھی بھی مسجد میں جب پہنچیں تو خدا را مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کیا کریں. حضور پاک نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں گے. حدیث کے اندر آتا ہے لا تجالسوہم, فلان کے ساتھ نہ بیٹھو, ان کا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں, اللہ کو ان کی پرواہ بھی نہیں, اس لیے کبھی بھی مسجدوں میں دنیا کی باتیں نہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.